الرحمن الرحیم حروف یرملون والے قانون کی دوسری شق ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ حروف یرملون والا وہ قانون ہے جو قراء حضرات قرآن پاک کی تجوید پڑھاتے ہوئے یہ قانون پڑھاتے ہیں۔ یہ قانون اس سے آگے والا با مطلق والا قانون، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی، تو اس لیے یہ قانون قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ ویسے بھی علم صرف عالم دین کی پختہ ہونی چاہیے۔ عالم ہو، خطیب ہو، مدرس ہو، علم صرف پختہ نہ ہو پھر کیا فائدہ پڑھنے کا، مزہ تو نہ آیا پھر۔ ہاں جی، علم صرف پختہ ہونی چاہیے۔ اب قانون سنیے، دوسری شق کا خلاصہ: ہر وہ نون متحرک جس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمہ میں واقع ہو جائے تو نون متحرک کو حروف یرملون کی جنس کرنا جائز ہے، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ پہلی شق ہم نے پڑھی تھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، وہ وجوبی تھی۔ اس میں نون ساکن نون تنوین کو حروف یرملون کی جنس کرنا اور جنس کے جنس میں ادغام کرنا واجب تھا۔ لیکن ادھر بات ہو رہی ہے نون متحرک کی، کہ نون متحرک کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات مولانا؟ تو پھر جب نون متحرک کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون متحرک کو حروف یرملون کی جنس کرنا جائز ہوگا، اب واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نون متحرک ہو، یہ شق جوازی ہے۔ نون متحرک کو حروف یرملون کی جنس کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نون متحرک ہو۔ اس سے من ولیدن خارج ہو جائے گا۔ پہلی شرط من ولیدن، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے وہ واقع ہے، لہذا یہاں پر یہ دوسری شق نہیں لگے گی۔ پہلی شق لگائیں گے، وہ ہے بھی وجوبی، لیکن دوسری شق نہیں لگ سکتی۔ کیوں؟ اونچا بتائیں نا مولوی صاحب، نون ساکن ہے، یہ اس شق میں ہے کہ نون متحرک ہو۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ اس نون متحرک کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو۔ نون متحرک کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو۔ آمن باستن خارج ہو جائے گا، یہاں پر یہ قانون نہیں لگے گا۔ کیوں؟ نون متحرک ہے، اس کے بعد جو حرف ہے حروف یرملون میں سے نہیں ہے، یا را میم لام وو نون، ان میں سے یہ نہیں ہے، یہ با ہے نا، تو یہاں بھی نون کو ما بعد کی جنس نہیں کیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نون متحرک کے بعد جو حروف یرملون میں سے کوئی حرف آیا ہوا ہے وہ اور کلمہ میں ہو، دوسرے کلمہ میں ہو، اسی کلمہ میں نہ ہو جس میں نون متحرک موجود ہے۔ بونی یا خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نون متحرک کے بعد یا تو ہے حروف یرملون میں سے، پر ہے اسی کلمہ میں، اور کلمہ نہیں ہے۔ جبکہ ہماری شرط نون متحرک کے بعد کوئی حرف ہو تو حروف یرملون میں سے وہ کسی اور کلمہ میں، دوسرے کلمہ میں ہو۔ سمجھے بات نہیں ہے؟ حکم: ان شرائط کی موجودگی میں نون متحرک کو حروف یرملون کی جنس کرنا جائز ہے، پھر جنس کے جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ مطابق کی مثالیں، مثلا یا کی مثال لے لیتے ہیں ہم۔ آمن یاسرن، جو اصل میں آمنا یاسرن تھا، میں اس کو لگاتا ہوں قانون جی، آمنا۔ اب یہ دیکھیں نون متحرک کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے مولانا؟ اچھا، اور یہ یا دوسرے کلمہ میں ہے، نون بھی متحرک ہے، اب دوسری شکل لگانا جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ اس نون متحرک کو کیا کر دیں آپ؟ یا لکھنے میں ہوگی، پڑھنے میں۔ اب یہاں پر نون کو یا کر کے یا کا یا میں یہ حرکت گر جائے گی، کیونکہ جب حرف کا دوسرا حرف ادغام کیا جائے تو پہلے حرف ساکن ہونا ضروری ہے، یہ حرکت گر جائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ آمن یاسرن۔ اب اس میں ادغام کی کئی اقسام ہیں۔ اب یہاں پر پہلا حرف جس کو ہم نے یا بنایا اس کی آواز بھی ساتھ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ آمین یاس، نون کو ہم نے یا کیا تو نون کی آواز بھی ساتھ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح مثلا را کی مثال لے لیتے ہیں، آمن رفیق۔ اب یہاں پر نون متحرک کے بعد حروف یرملون میں سے اور دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر بھی نون کو را کرنا جائز ہے۔ نون کو را کرنا، نون کو را کر کے را کا را میں ادغام کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن جائے گا آمر رفیق، آمر۔ اسی طرح مثلا آپ میم کی مثال لے لیتے ہیں، آمن مقبول۔ یہاں نون متحرک کے بعد بھی حروف یرملون میں سے میم ہے اور دوسرے کلمہ میں ہے، اسی کلمہ میں نون آمنہ والے کلمہ میں ہے،
پر آگے جو حروف جر ممنوع میں سے حرف آیا ہوا وہ مقبول والے کلمہ میں ہے اور کلمہ میں ہے، تو اس نون متحرک کو مولانا حمزہ اس نون متحرک کو اس میم کی جنس کر دیں گے، یعنی میم کر دیں گے، ہم اس کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام کر دیں گے۔ یہ پہلے کو ساکن کریں گے، نون کو میم کریں گے، میم کی حرکت گرا دیں گے، آمم مقبول ہو جائے گا، آمن مقبول سے آمم مقبول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جس پر ہم پھر پورے قانون پہ اجرا مثالیں بناتے ہیں، مزید قانون آسان ہو جائے گا۔